اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورۃ سابا اس کے تعارف کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ سابا یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 34 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 58 ہے۔ سورۃ سابا کا نام قوم سبا کے نام پر ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی۔ عزیز طلباء، روش کا معنی ہے چال چلن اختیار کرنا۔ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا۔ فروغ دینے سے مراد ہے پروان چڑھانا، پھیلانا، ترویج کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ قصہ پارینہ سے مراد ہے پرانا قصہ۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سابا رکھا گیا۔ اور یاد رہے یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، یعنی قوم سبا کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ سابا رکھا گیا، اور یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ سورۃ سابا کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سورہ مبارکہ میں بیان کردہ مضامین کا، تو سورۃ سابا کا آغاز عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزے عطا فرما رکھے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اس کی فرما برداری کرتے رہے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے، جنہیں بھی نعمتیں عطا ہوئیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت کی سزا کے بھی حقدار بنے۔ ان دونوں مثالوں کا ذکر فرما کر سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں ملنے والے اقتدار اور خوشحالی میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے، نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اس سے آگے جی سورہ سبا میں ذکر کیے گئے علمی اور عملی نکات۔ سورۃ سابا کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ایک ذرہ، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی ہر چیز کو جاننے والا ہے،
اس مفہوم کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا گیا۔ محنت میں عظمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں اور زنجیریں بناتے تھے۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 11 میں ذکر کیا گیا۔ اس علمی اور عملی نقطہ میں سے ہمارا شارٹ کویسچن بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کا پیشن کیا تھا، آپ کا عمل مبارک کیا تھا، آپ کون سا عمل مبارک بطور پیشہ سر انجام فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں اور زنجیریں بنایا کرتے تھے۔ اس سے آگے جی اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ذکر کیا گیا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن کسی شخص سے کسی دوسرے کے جرائم کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی۔ سورۃ السابع آیت نمبر 25۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرنے والے اکثر لوگ خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے جو دنیا کی نعمتوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ذکر کیا گیا۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیات انسان کو شرک سے روکتی ہیں اور دین کا صحیح تصور عطا کرتی ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 43 میں ذکر کیا گیا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے جی ہمیں اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 47 میں بیان کیا گیا۔ آخری پوائنٹ ہے جی جھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں اور نہ دوسری بار پیدا کریں گے۔ اس مضمون کو سورۃ السابع ان کی آیت نمبر 49 میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ تھا جی سورۃ السابع ان کا تعارف، مضامین، علمی اور عملی نکات۔ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز سورۃ السابع ان کے تمام تر مشقی سوالات کو حل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔